کے ٹکڑے اور کسی ہیرے اور موتی میں کیا فرق کرے گا؟ تو سورہ فاتحہ کی عظمت میں نے دونوں حوالوں سے بتا دی۔ اللہ نے اس کی جو عظمت بیان کی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور حضور نے جو اس کی مدح فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے یکتا و بے مثل، جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن ہی میں اس کی کوئی ہم پلہ اور اس کی کوئی مثل صورت موجود ہے۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف۔ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات تو مجمع علیہ ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں کہ 7 آیات، وہ تو ظاہر بات ہے قرآن کی نص ہے، سبع من المثانی، اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ذرا جان لیجئے کہ ایک اختلاف ہمارے ہاں ہے۔ میں یہ اختلافات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان اختلافات کی جو اصل حیثیت ہے وہ آپ پر منکشف ہو جائے، ورنہ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور اس رائے کے حامل ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو فن قرات کے امام ہیں ان میں سے بھی بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اگر وہ جہری قرات والی رکعت ہے تو بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو جن لوگوں کی یہ رائے نہیں ہے، جو اس کے عادی نہیں ہے، وہ چونک جاتے ہیں۔ ایک احساس تو ہوتا ہے وقتی طور پر، لیکن ذرا یہ بات سامنے ہو تو پھر اس کی اہمیت نہیں ہوگی کہ چونکہ ایک رائے یہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت بھی اس رائے کی حامل ہے کہ آیت بسم اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب ان کی بھی نزدیک تعداد 7 ہے، وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسے ایک آیت سمجھتے ہیں، تو آیتوں کی تعداد 7 ہی رہ جائے گی۔ یہی وجہ آپ قرآن میں مصحف میں دیکھیں گے کہ بقیہ تمام آیتوں کے آخر میں تو گول آیت کا نشان ہے پکا، اور ان 2 کے درمیان 5 کا حصہ ہوتا ہے اور نیچے اس کے 6 کا عدد لکھ دیتے ہیں کہ یہ 6ٹھی آیت ہے۔ لیکن یہ کہ وہ چونکہ متفق علیہ نہیں ہے لہذا وہ پورا گول دائرہ پکا جو ہے وہ وہاں نہیں لگتا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے ائمہ کے نزدیک۔ تو ان حضرات کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم 6ٹھی آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے وہ ہے کہ جس کے قائل ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور قراء میں سے بھی جو ائمہ فن ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اس رائے کے ماننے والے، وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے آیت بسم اللہ کو۔ وہ آیت ہے لیکن وہ علیحدہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں قرآن مجید کے بعض نسخوں میں یہ مغالطہ لگ جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت میں آیت بسم اللہ گنی جائے گی، گویا کہ آیت بسم اللہ سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 1 ہوئی، الف لام میم آیت نمبر 2 ہو گئی، اور جو لوگ اسے نہیں اس کا جز سمجھتے وہ اس کو علیحدہ رکھتے، الف لام میم یہ آیت نمبر 1 ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، بہت معمولی اختلاف ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، آیت بسم اللہ علیحدہ ہے، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہاں تو احناف کی غالب اکثریت ہے، نماز جب بھی پڑھی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ امام قرات جب شروع کرے گا تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا۔ بسم اللہ اگر وہ پڑھتا بھی ہے تو وہ اپنے خاموشی کے ساتھ پڑھتا ہے، جہری قرات اس کی نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 7ویں آیت۔ میں اگرچہ ان معاملات میں اپنی رائے دینا پسند نہیں کیا کرتا، اتنے بڑے بڑے ائمہ کے مابین جو اختلاف ہو اس میں ہم جیسوں کو بات کرنا طیب نہیں دیتا، لیکن اس میں چونکہ مجھے ایک حدیث اور حدیث قدسی سے رہنمائی ملی، اپنی بات ہوتی تو کبھی نہ کہتا، لیکن بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور بھی اس کو نقل فرما رہے ہیں اللہ سے، اس میں چونکہ ایک بات قطعی طور پر سامنے آئی ہے۔ اب دیکھیے یہ عین ممکن ہے کہ امام شافعی تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، حدیثوں کی جمع و تدوین میں بڑا وقت لگا ہے، اور ہر امام جو ہے ہمارے فقہ کے، ان کے زمانے میں ساری حدیثیں تو موجود نہیں تھیں۔ امام مالک کے پاس وہی حدیثیں تھیں جو موطا میں انہوں نے درج کر دی، تو اس میں کسی پر تان نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک بھی ابھی حدیثیں بہت کم جمع ہوئی تھیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں جا کے ہم کہہ سکتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے آخری وہ ہیں، ان کے زمانے میں احادیث کے بڑے ذخیرے جمع ہو چکے تھے۔ تو امام شافعی تو چونکہ پہلے زمانے کے ہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ روایت انہیں نہ پہنچی ہو، اگر پہنچی ہوتی تو وہ یقیناً یہی رائے قائم کرتے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، کسی معمولی درجے کی روایت نہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث ہم پڑھیں گے تفصیل سے بعد میں، مطالب کے بیان کے ضمن میں اسے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس وقت صرف اس مسئلے کے حل کے لیے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، فنصف لی ونصف لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا تو میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ یہ تو ہے حدیث قدسی، یہاں تک تو اللہ نے جو فرمایا حضور نے نقل کیا وہ بات ختم ہوئی۔ اب حضور فرما رہے ہیں، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی وبین عبدی ولعبدی ما سال، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا۔ پوری سورہ فاتحہ کی شرح ہے، آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے بہت قوی حدیث نبوی سے، اگر آیت بسم اللہ بھی اس کا جز ہوتی تو اس حدیث کو وہاں سے شروع ہونا چاہیے، جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ تو اس وقت اس حدیث کو صرف اس ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے معلوم ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان ائمہ فن قرات کی رائے بہت قوی ہے جو آیت بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود اس اختلاف کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔
اگر ائمہ دین میں سے ایک دوسرے بہت بڑے امام جو ہیں اس رائے کے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ان کی رائے پر کوئی عمل کر رہا ہے